انسانیت کی جس رشتے سے ہوئی وہ خامد اور بیوی، انتہا بھی خامد اور بیوی۔ اور دنیا میں بھی اگر اللہ تعالیٰ ہر ایک کو زندگی دے برکت والی لمبی، ماں باپ کی زندگی لمبی ہو جائے تو اولاد کی جب شادیاں ہو جاتی ہیں تو پھر وہی رشتہ باقی ہوتا ہے۔ وہ تنہا ہوتے ہیں، بیٹیاں شوہر کے ساتھ اور بیٹے اپنی بیویوں کے ساتھ، اور ماں باپ پھر وہی خامد اور بیوی، پھر وہی تنہائی کا رشتہ ہوتا ہے۔ کسی رشتے کے لیے اتنی آیات نہیں اتاری گئیں جتنی خامد بیوی کے لیے اتاری گئی۔ پوری سورت اور سینکڑوں آیات، ماں باپ کے لیے چند آیات ہیں، اولاد کے لیے چند آیات، رشتہ داروں کے لیے چند آیات، لیکن خامد اور بیوی کے لیے سینکڑوں آیات۔ پورا مضمون چلتا ہے کہ خامد اور بیوی زندگی کیسے گزاریں، ان کی زندگی گزارنے کے آداب کیا ہیں، اصول کیا ہیں۔ دو وجہ سے اس کو زیادہ پھیلایا گیا، ایک اس کی اہمیت، ایک اس کی نزاکت۔ اہمیت یہ ہے کہ یہ بنیاد ہے، یہ اگر ہل گئی تو سارا معاشرہ ہل جائے گا، اس پر سارے معاشرے کی بنیاد ہے۔ یہ دو ایسی اکائیاں ہیں جس سے سارے عدد وجود میں آتے ہیں۔ اور نزاکت اس لیے ہے کہ کوئی رشتہ ٹوٹتا نہیں، ماں بیٹے کا، ماں بیٹی کا، باپ بیٹے کا، بھائی بھائی کا، بہن بھائی کا رشتہ ٹوٹتا نہیں۔ خامد بیوی کا رشتہ ایک بول پہ ٹوٹ جاتا ہے، ایک لفظ ہوتا ہے رشتہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اس لیے اس کو محفوظ رکھنے کے لیے لمبے چوڑے قرآن نے مضامین بیان کیے۔ کسی رشتے کو اللہ نے اپنی نشانی کے طور پہ بیان نہیں کیا۔ قرآن زمین آسمان کو اللہ کہتا ہے میری نشانی ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض، زمین آسمان، واختلاف اللیل والنہار، دن اور رات، والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس، سمندر میں پہلی جہاز، وما انزل اللہ من السماء من ماء، آسمان سے پانی، فاحیا بہ الارض بعد موتها، زمین کا سبزہ، وبث فیہا من کل دابہ، اللہ کی مخلوق کا چلنا کرنا، والسحاب وتصریف الریاح، ہواؤں کا ہیر پھیر، موسموں کا بدلنا بدلنا، والسحاب المسخر بین السماء والارض، زمین آسمان کے درمیان بادل، لآیات لقوم یعقلون، بہت بڑی بڑی نشانیاں۔ تو یہ مضمون قرآن میں کئی دفعہ آیا ہے، من آیاتہ وآیۃ لہم اللیل نسلخ منہ النہار فإذا ہم مظلمون۔ لیکن کسی رشتے کو اللہ نے نہیں کہا کہ میری بہت بڑی نشانی ہے ماں باپ بنائے، میری بہت بڑی نشانی ہے اولاد بنائی، میری بہت بڑی نشانی ہے پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں بنائے، بہن بھائی بنائے۔ زمین آسمان کو اپنی نشانی، بہت بڑی نشانی ہے۔ انتم اشد خلقا من السماء افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها۔ یہ سب اللہ اپنی نشانیوں کے طور پر مخلوق کو ذکر کرتا ہے۔ ایک رشتے کو اللہ کہتا ہے کہ یہ بھی میری بہت بڑی نشانی، اور اس کو بڑی نشانیوں میں دے کر آیا۔ من آیاتہ ان خلقکم من تراب، کتنی بڑی اللہ کی نشانی ہے کہ ہم نے تمہیں مٹی سے بنایا۔ من آیاتہ، ایک آیت چھوڑ رہا ہوں، من آیاتہ خلق السماوات والارض، کتنی بڑی نشانی ہے زمین آسمان بنایا۔ واختلاف السنتکم والوانکم، کتنی بڑی نشانی ہے رنگ الگ زبانیں الگ۔ من آیاتہ منامکم باللیل والنہار، میری کتنی بڑی نشانی ہے سلاتا ہوں اٹھاتا ہوں، ابتغاءکم من فضلہ، رزق کی تلاش میں تمہیں لگاتا ہوں۔
من آیاتہ یریکم البرق خوفا وطمعا، میری کتنی بڑی نشانی ہے بادل، بجلی، بارش، گرج، چمک، کڑک۔ من آیاتہ ان تقوم السماء والارض بامرہ، میری کتنی بڑی نشانی ہے کہ زمین آسمان قائم ہیں۔ یہ جو میں نے آیات پڑھی ہیں اس میں میرا آپ کا ذہن برابر چل رہا ہے کہ ہاں بڑی نشانی، آسمان بڑی نشانی، زمین بڑی نشانی، زبانوں کا مختلف ہونا بڑی نشانی، رنگ روپ کا مختلف ہونا بڑی نشانی، زمین، بادل، بجلی، بارش، کڑک، سب بڑی نشانی۔ اب میں وہ آیت پڑھنے لگا جو میں نے چھوڑ دی، جو شاید یہ طلبہ علماء کے ذہن بھی اس طرف بہت کم گیا ہو۔ من آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمۃ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون۔ میری بہت بڑی نشانی ہے کہ میں نے تمہیں خامد اور بیوی کے رشتے میں جوڑا۔ تین باتیں بتائیں جو کسی رشتے میں نہیں بتائیں، تمہیں سکون حاصل ہو، محبت ہو، غمخواری ہو، تین چیزیں اس رشتے میں بتائیں، سکون، محبت، غمخواری۔ اور اس کے لیے طاقت اور لفظ استعمال کریں، یتفکرون ہے، للعالمین ہے، یسمعون ہے، یعقلون ہے۔ ان چاروں میں سب سے طاقتور لفظ ہے یتفکرون۔ تو یتفکرون کو یہاں ذکر کیا کہ موٹی عقل سے اس رشتے کی نزاکت سمجھ میں نہیں آئے گی اور اس کی طاقت سمجھ میں نہیں آئے گی، بہت غور سے سوچو گے تو اس رشتے کی قوت، اس رشتے کا اللہ کی نشانی ہونا تمہارے سامنے کھل کر آئے گا۔ تو بھائیو، میرے عزیزو، ایک تو میں یہ آپ کے سامنے لانے کی کوشش کی کہ یہ رشتہ بہت اہم ہے، سب سے بڑا رشتہ، سب سے بڑا رشتہ۔ یہ کمزور پڑ گیا تو معاشرہ ٹوٹ جائے گا، یہ مضبوط ہوا تو معاشرہ مضبوط ہوا۔ ہمارا جو بر صغیر کا ماحول ہے، مشترکہ فیملی سسٹم، اکٹھے رہنا، ماں باپ، بچے بچیاں، پوتے پوتیاں، کسی زمانے میں بہت اچھا تھا کہ جب اخلاق بھی تھے، تہذیب بھی تھی، تو ہر ایک کو دوسرے کی عزت کا پاس تھا۔ اب یہ وبال جان بن چکا ہے کہ ہم منفی ذہن کے لوگ ہو چکے ہیں، تو یہ جو اکٹھے رہنا ہے یہ اس رشتے کو نہیں، ہر رشتے کو تباہ کر رہا ہے۔ بھائی ٹوٹ رہے ہیں، بہنیں ٹوٹ رہی ہیں، اولاد ماں باپ میں نفرتیں، اور خامد اور بیوی کا رشتہ بنتے ہی ساس سسر ایک خوفناک کردار اس معاشرے کا ہے۔ تو میں درد سے کہتا ہوں کہ باپ کی صورت میں وہ اور ہوتا ہے اور سسر کی صورت میں وہ اور ہو جاتا ہے، ماں کی صورت میں وہ اور ہوتی ہے اور ساس کی صورت میں وہ اور بن جاتی ہے۔ بہت بڑی مصیبت ہے، اس میں دیندار، دنیا دار، حتیٰ کہ معذرت کے ساتھ عالم غیر عالم سب برابر ہو چکے ہیں، کیونکہ معاشرت اتنا طاقتور پیغام ہے کہ وہاں علم بھی ہار جاتا ہے اور وہاں فتوے بھی ہار جاتے ہیں اور وہاں معلومات بھی ٹھنڈی پڑ جاتی ہیں۔ معاشرت اتنی طاقتور چیز ہے جو آدمی کو جکڑ لیتی ہے۔ ایک بات یہ کہنی تھی، یہ رشتہ بہت اہم، بہت بنیادی۔ زندگی کیسے گزارنی ہے؟ لفظ نکاح میں پیغام موجود ہے۔ عربی ایسی زبان ہے جہاں ہر لفظ جہاں لگایا گیا ہے وہاں پورا پیغام لے کر آتا ہے۔ اس کے اندر پوری بیج ہوتا ہے نا، بیج میں سارا درخت ہوتا ہے، صرف اس کو کسی جگہ لانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو عربی ایک ایسی زبان ہے جس کے حروف کا بھی مطلب ہے، حروف کا، کوئی زبان ایسی نہیں جس کے حرف کا مطلب ہے۔ عربی ایسی زبان ہے جس کے حروف کا بھی مطلب ہے۔ ابن المنظور نے لکھی ہے لسان العرب، 17 جلدوں میں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر حروف پہ لکھتا تو اتنی جلدیں تیار ہو جاتی، حروف پر، وہ الفاظ پر، حروف پر۔ یہ واحد زبان ہے جس کے حرف کا بھی مطلب ہوتا ہے۔ الف کا مطلب ہے، با کا مطلب ہے، تا کا مطلب ہے، سین کا مطلب ہے۔ پھر اس میں جو نقطے والے حرف ہیں وہ کمزور ہیں،
جو بغیر نقطے والے حرف ہیں وہ طاقتور، اس میں کئی وجوہات میں ایک وجہ جو آپ سب سمجھیں گے، نقطے والا حرف اپنا مطلب بتانے کے لیے محتاج ہے نقطہ لگاؤ، اور بغیر نقطے والا حرف اپنا مطلب بتانے کے لیے کسی چیز کا محتاج نہیں، وہ آزاد ہو کر اپنا مطلب ادا کرتا ہے۔ جب اس مالک نے اپنا نام چنا تو ان حروف سے چنا جس میں نقطہ نہ آئے، اللہ۔ جب اپنے حبیب کا نام چنا تو ان حروف سے چنا جس میں نقطہ نہ آئے، محمد، احمد۔ اور جب کلمہ بنایا تو ان حروف سے بنایا کہ جس میں نقطہ نہ آئے، لا الہ الا اللہ، بولو محمد رسول اللہ۔ ہے ہمارے علمی حلقے، دنیاوی حلقے سب اللہ کی وجہ خدا بولتے ہیں۔ یہ میرا ایک معصوم سا گلہ ہے، میں کوئی مفتی تو بڑے 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 کوئی فتویٰ نہ ٹوکے، مطلب خدا کہنا کوئی منع نہیں، سارے اکابر سارے علماء استعمال کرتے چلے آئے ہیں، لیکن یہ جڑتا ہے اللہ کے ساتھ، اللہ ہی جڑتا ہے، چونکہ اس نے خود کہا میرا نام اللہ ہے، اس نے کہا میرا نام خدا ہے۔ خدا ایک ترجمہ ہے، خدا ترجمہ ہے، نام نہیں، ترجمہ ہے، اور ناموں کا ترجمہ نہیں ہوتا، نام کو نام سے پکارا جاتا ہے۔ میں یوں کہوں زاہد صاحب کو، مولانا دنیا سے بے رغبت صاحب کیا حال ہے، مولانا خوشبودار صاحب کیا حال ہے، یہ میرا جملہ معقول ہے؟ بولو، طیب، خوشبودار، زاہد، بے رغبت، تو کبھی سنا کسی نے آ کر ان سے کہا مفتی بے رغبت صاحب، مفتی خوشبودار صاحب؟ ہاں، اور یہ ایک واقعہ ہے، سیال قوم ہے راجپوتوں کی، ان کی آگے ایک شاخ ہے ڈنگے سیال، جنگ میں اچھے بڑے ذمہ دار ہیں، تو ہمارے ان سے قدیم تعلق ہے۔ تو جہانگیر ڈنگا تو فوت ہو گیا، بڑا گھوڑوں کا شوقین تھا بڑا، تو اس نے فون کیا اپنے ایک دوست کو، جنگ شہر وہ گاؤں میں رہتے، آج اس کی بیٹی نے اٹھایا، چھوٹی بیٹی، اس نے کہا آپ کے ابو کہاں ہیں؟ کہا وہ تو نہیں ہے، کہا اچھا ان سے کہنا کہ جہانگیر ڈنگے کا فون ہے، ڈنگا ایک کاسٹ ہے۔ تھوڑی دیر بعد اس کے دوست کا فون آیا، ہنستے ہو، کہا یار جہانگیر میں آج تو بڑا لطیفہ ہو گیا، اس نے کیوں ہے؟ اس نے کہا میں گھر آیا تو میری بیٹی میں نے آخیا ابو جہانگیر ٹیڑے کا فون آیا، جہانگیر ٹیڑے کا فون آیا تھا۔ نام کا ترجمہ نہیں ہوتا، نام کا ترجمہ نہیں ہوتا، نام کا ترجمہ نہیں ہوتا، نام کو نام سے پکارا جاتا ہے۔ تو آپ سارے اہل علم بیٹھے ہو، کون سی بڑی بات ہے خدا سے ہٹ کے اللہ پہ آ جاؤ، جو خود اس نے کہا اللہ نور السماوات والارض، اللہ لا الہ الا هو اللہ الذی لا الہ الا هو اللہ الذی یبدأ الخلق ثم یعیده اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلهن قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ کیا نام ہے اللہ! یہ واحد لفظ ہے جو ہونٹوں سے نہیں ادا ہوتا، اندر سے ادا ہوتا ہے۔ کہو اللہ، ہونٹ نہیں ہلتے، حلق بولتا ہے اللہ، کہو اللہ۔ یہ اس لفظ کی خصوصیت ہے، لفظ کہہ رہا ہے میں اندر میں آنے والی ذات ہوں، مجھے اندر لے جاؤ۔ ہونٹ نہیں ہلتے، حلق ہلتا ہے اللہ، یہاں سے آواز آتی، یہاں سے میں ہونٹ ہلاؤں گا تو اللہ ہو نہیں سکے گا، اللہ نہیں ہو سکے گا۔ تو بچوں، اور یہ آپ کے مفتیان بھی، علماء سے بھی، عوام سے بھی، اللہ کہنے کی عادت ڈال، اللہ لکھنے کی عادت ڈال۔ جو نور لفظ اللہ میں ہے وہ خدا میں نہیں ہے، یہ فارسی کا لفظ ہے۔ اللہ اب اس کی اپنی ذات سے نکلا ہوا لفظ ہے، جو اللہ، کیوں جب آدمی اللہ کہتا ہے تو اللہ کے تمام صفاتی نام اس میں آ جاتے ہیں، تمام صفاتی نام اس کے اندر آ جاتے ہیں۔ تو
میرے عزیزو، آپ عربی طلبہ ہو، عربی سے مناسبت پیدا کرو، صرف ضربہ یضرب ضربن پہ نہ رہ جاؤ. پتہ نہیں زید کتوں آ مریا، ضرب زید ضرب، کدی مار کھا رہا ہے کدی مار رہا ہے، کدی روٹی کھا رہا ہے کدی لتر کھا رہا ہے، کدی روٹی کھا رہا ہے کدی سوٹے مار رہا ہے. اکل زید ضرب زید ضرب زید. ایک تاجر کہنے لگا مدرسے کے طلبہ غصے والے کیوں ہوتے ہیں؟ میں نے کہا یہ پہلا سبق ضرب یضرب ضربن پڑھتا ہے تو ان کے دماغ میں ضرب ضرب لگ جاتا ہے، پھر جو کرتا ضرب 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 ضرب. مصیبت ابھی کوئی اور بھی دیکھ. میرے بچوں، عربی سے مناسبت پیدا کرو. اگر قرآن سے مزہ لینا ہے تو عربی سے مناسبت پیدا کرو. ہمارے علمی حلقوں میں فقہ غالب ہے، فقہ، قرآن غالب نہیں، فقہی مزاج غالب آ گیا. اور ثانوی رحمۃ اللہ علیہ کی تحفۃ العلماء میں نے پڑھا کہ جو صرف فقہ میں لگتے ہیں ان کے مزاج میں شدت آ جاتی ہے، جو قرآن میں لگتے ہیں حدیث میں لگتے ہیں ان کے مزاج میں نرمی ہوتی ہے، اعتدال ہوتا ہے. فقہ تو ایک قانون ہے، قانون پڑھنے سے تو ایمان نہیں بنتا، ایمان تو قرآن سے بنتا ہے، حدیث پاک سے بنتا ہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ لفظ نکاح یہاں کیوں بولا جاتا ہے؟ ایک لڑکے اور لڑکی کا رشتہ قائم ہو رہا ہے، اس رشتے کے لیے لفظ نکاح کیوں ہے؟ مولانا ظاہر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ہمارے اندر لفظ کی تحقیق کا ذوق ڈالا تھا. کب؟ مفید الطالبین پڑھتے ہوئے. مفید الطالبین 2 ہفتے کی کتاب ہے، ہمیں ہمارے استاد رحمۃ اللہ علیہ 3 مہینے میں پڑھائی تھی اور ہمیں ایک راستہ سمجھایا تھا کہ لغت کی تحقیق کیسے کرنی. وہ میرا ایک ذوق بن گیا. اب میرا مطالعہ تو ہے نہیں، سفر، سردرد، لوگوں کی ملاقاتیں، سب سے بڑا سردرد. تو وقت بے وقت تو لفظ خود کیا پیغام دیتا ہے، یہ میرا تھوڑا سا ذوق ہے. لفظ کیا پیغام، تفصیل ہاں ہم عقائد میں، اصول میں تو لکیر کے فقیر ہیں، ہم لامذہبیت کے قائل نہیں ہیں. قرآن تو ایک ابدی پیغام ہے، اس کے فوائد قیامت تک نہیں ختم ہو سکتے. تو میں سوچتا تھا کہ اس رشتے کے لیے لفظ نکاح کیوں؟ پھر میں نے لغات کو دیکھنا شروع کیا کہ کیا مناسبت ہو سکتی ہے. تو مجھے اتنے خوبصورت مناسبت ملی، میں اس کو بیان کیا کرتا ہوں. نکاح کا مطلب ہے 2 چیزوں کا یکجان ہو جانا، 2 چیزوں کا یکجان ہو جانا. اور اس کے 4 شکلیں لغت میں بتائی گئی ہیں. بارش کے پانی کا زمین میں جذب ہو کر یکجان ہو جانا، نیند کا آنکھوں میں اتر کر سلا کے یکجان ہو جانا، مرد کا عورت پہ اعتماد کر کے ایک جان ہو جانا، درخت کی شاخوں کا ایسے آپس میں مل جل کر یکجان ہو کر چھاؤں بنا دینا. یہ ہے لفظ نکاح کا لغوی مطلب. یہ یہاں کیسے فٹ آتا ہے؟ مرد کے خوبصورت اخلاق جو دھیمی بارش کی طرح عورت کے دل پہ اترتے ہیں، جو زمین ہے اور وہ ایک سرسبز کھیتی بن جاتی ہے. اب آیت قرآن جوڑ دو، نساؤکم حرث لکم، تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں. اور کھیتی کو ڈنڈے سے نہیں چلایا جاتا، فتوے سے نہیں چلایا جاتا. مفتی طیب صاحب جا کے فتویٰ دیتے ہیں، گندم ہو جا، میں یہ فتویٰ دارالعلوم میں ڈال دوں، وہ نہیں ہوگی. اس کا لمبا کام ہے. تم سب بچے علماء بننے والے ہو، تم کل کو ہم عالم اپنی بیوی کو فتوے سے چلائیں گے، کبھی نہیں چلیں گے. دھیمی بارش والے اخلاق اپناؤ، تمہارا گھر آباد ہو. اخلاق بارش کی طرح ہے اور بیوی زمین کی طرح ہے. اس کا دل تمہارے اخلاق سے متاثر ہو، پھر وہ تمہارے لیے نسل پیدا کرنے کا ذریعہ بنے. نکاح، نکاح نہ کہا، پھر نہ کہا، نیند کا آنکھوں میں اتر جانا اور سلا دینا. تمہارے خوبصورت رویے تمہاری بیوی کو اتنی سکون کی زندگی دیں کہ وہ چین کی نیند سوئی چین سے ہو جائے. کتنے گھر ٹوٹ گئے شک کی وجہ سے. شک،
نیک پاک بیویوں پہ شک کرتے 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 طلاقیں ہوتی. ایک مزاج ہے، اس کے لیے عالم غیر عالم کی بات نہیں ہے، ایک مزاج ہے. اگر تربیت نہ ہو تو یہ اپنے گھروں کو تباہ کر دیتے، چاہے عالم ہو، چاہے بادشاہ ہو، چاہے دیندار ہو، چاہے دنیا دار. بیوی کے فون چیک کیے جا رہے، کتنے فون کیتا ہے، کتوں فون آیا، کتوں میسج کیتا ہے، کتوں میسج آیا. یہ ایسے الو ہیں کہ اپنا گھر تباہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں. اعتماد کرنا، اعتماد دینا. اور چوتھا مطلب ہے شاخوں کا جڑ کے چھاؤں بنا دینا، جس کے نیچے نسل پروان چڑھتی. جیسے مرغی اپنے بچوں کو پروں میں چھپا لے، وہ پروان چڑھتے ہیں. خامند بیوی کے خوبصورت رویے اور اخلاق جو یوں مل کر ایک چھاؤں بناتے ہیں، اور اس چھاؤں میں اگلی نسل پروان چڑھتی ہے. مجھے ایک بچہ ملا چند دن پہلے، میڈیکل کالج پڑھتا ہے، اور یہ 3 دفعہ خودکشی کی کوشش کر چکا ہوں، اور ہر دفعہ ٹاپ کرتا ہے کلاس میں. کیوں؟ کہ میرے ماں باپ آپس میں لڑتے بہت، ان کی لڑائی کی وجہ سے 3 دفعہ خودکشی کی کوشش کر چکا. زندگی تھی بچ گئی. پھر آپ کے بیان سننے کا موقع ملا تو مجھے کچھ سمجھ میں آئی ہے، تو میں پھر آپ سے ملنے آیا ہوں کہ میں آپ کیا کروں. تو ان بچوں کا نکاح ہو، جن کا ہو چکا ہے، ہم سب گھروں والے ہیں، ان کے ہونے والے ہیں. میرے عزیزو، نکاح کے اندر ہی پیغام موجود ہے زندگی کیسے گزاریں. خوبصورت اخلاق، اچھے رویے، بیوی پر اعتماد، اور اس کو محبت دے کر یکجان ہو جانا. چونکہ میں کسی کی بیٹی کو لے کے گھر آیا تھا، میں نہیں کسی کے گھر گیا. جو اپنا گھر، سہیلیاں، آنگن، ماں باپ، بہن بھائی چھوڑ کے آئی ہے، آتے ہی اگلے دن اس پر ساس کی چڑھائی الگ، سسر کی الگ، اور خامد کی بہنوں کی چڑھائی الگ، خامد کی اپنی الگ. اس بیچاری نے کیا قصور کیا؟ شریعت کیا کہتی ہے؟ مفتی حضرات بیٹھے کہ اگر اس صاحب استطاعت ہے تو الگ گھر لے کر دو. اگر بچی مطالبہ کرے مجھے الگ رہنا ہے تو اس کو الگ گھر لے کر دو. اس کی ہمت نہیں کرائے پر لے سکتا ہے تو کرائے پر لے کر دو. اس کی ہمت نہیں تو گھر میں ایک حصہ پورشن اس کا الگ ہو. اس کی ہمت نہیں تو ایک کمرہ، ایک کچن، ایک ٹوائلٹ اس لڑکی آنے والی کا حق ہے. اگر اس کی بھی ہمت نہیں تو روزے رکھو، تے تسبیح پڑھو، کسی دے دین و برباد کسی کی بیٹی کو برباد نہ کرو کہ وہ کبھی ساس کے کپڑے دھو رہی ہے، کبھی سسر کے کپڑے دھو رہی ہے، کبھی اس کی بہنوں کے کپڑے دھو رہی. تو میری ماں دے کو بولنا نہیں. ارے بے وقوف، اگر تیری ماں زیادتی کرے تو بیوی کو بچا، اگر بیوی زیادتی کرے تو ماں کو بچا، اگر بہنیں زیادتی کرے تو بیوی کی حفاظت کر، بیوی زیادتی کرے تو بہنوں کی حفاظت کر. سسر کی طرف سے شدت ہے تو اپنی بیوی کے ساتھ ہو جائے، بیوی کی طرف سے بدتمیزی ہے تو اپنے ماں باپ کی حفاظت کر. یہ لے جانے والے کی ذمہ داری ہے. لیکن چونکہ ہم معاشرت پڑھتے نہیں، علماء سے گلا ہے، یہ فقہی مسائل پہ ایسی تقریریں کرتے ہیں کہ آستینیں چڑھا دیتے ہیں، اور جب معاشرت کے ابواب چلتے ہیں تو تقریر ہو رہی ہے. ترمذی کی جلد ثانی جب میں پڑھ رہا تھا اور ایک تیز رفتار گاڑی چل رہی تھی تو بھی پڑھتے پڑھتے آنکھوں سے آنسو آ جاتے تھے. ایسی کتاب ہے ترمذی کی جلد ثانی، معاشرت خوبصورت. لیکن مولانا یاسین صاحب نے فرمایا کہ بھائی بس اب جو سوال کرے گا اس کی پٹائی ہوگی. تلاوت پوری تلاوت، اتنے خوبصورت مضامین. رفع یدین کروں گا تو میں جہنم میں جاؤں گا، اور نہیں کروں گا تو میں جہنم میں جاؤں گا. سورۃ فاتحہ نہیں پڑھوں گا تو جہنم ہی، پڑھوں گا تو جہنم میں. یہ وہ مسائل ہیں جن پر جنت اور جہنم کا دار و مدار نہیں ہے. لیکن جو معاشرت میں بتا رہا ہوں یہ وہ ہیں جن پر جنت اور جہنم کا دار و مدار ہے. میری بد اخلاقی مجھے اٹھا کے جہنم میں ڈال دے گی، میرے اخلاق مجھے جنت کے عالی مقام تک پہنچا دیں گے.
میرے نبی نے فرمایا اخلاق اچھے کرو، ضامن ہوں جنت الفردوس میں گھر لے کر دوں۔ لیکن ہمارے علمی حلقوں میں فقہی مسائل پر فضول کی طاقت ہے۔ اللہ کے فضل سے ہم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق پر مطمئن ہیں، جو علماء دیوبند نے اس کی تشریح کی ہم اس پر مطمئن ہیں۔ اب ہمیں دلائل سناؤ یا نہ سناؤ ہم مطمئن ہو چکے ہیں۔ ہاں لیکن میں زندگی کیسے گزاروں؟ میں نے باپ سے کیسے بولنا ہے، ماں سے کیسے بولنا ہے، میں ایک لڑکی کو گھر لے کر میں نے اس کا زندگی کیسے گزارنی ہے؟ اگر میں نے 8 سال میں ایک سبق بھی ایسا نہ سنا تو میں تو ان پڑھ اور جاہل ہوں، مجھے کیا خبر؟ وہ فریب خردہ شاہی جو بلا ہو کر گسوں میں، اس سے کیا خبر کہ کیا ہے رب رسم شاہدہ سے۔ میں گاؤں میں تھا، ایک ہمارے قریب دیہاتی 2 ایکڑ زمین ٹوٹل، غریب بندہ، اس رمبی مار مار اپنے پتر کو عالم بنایا۔ ایک دن میرے پاس لے کر آیا، کہنے لگا مولانا صاحب اے میرا پتر پڑھیا جائے پر کڑیا کوئی نہیں، ان پڑھ۔ میں کہوں کی گل ہے کہ ہم تو ماں پیو نال گل کرن دا ہی ون نہیں، ہم پتہ نہیں کی پڑھ کے آئے، ماں دے گل لگ جاتا ہے، میرے گل لگ جاتا ہے۔ یہ ایک ان پڑھ کا تجزیہ تھا کہ 10 سال کے بعد بچہ گھر آیا، اسے ماں باپ سے بولنے کا سلیقہ نہیں، تو بیوی سے کیا بولے گا؟ جس ماں نے جنا جب وہ اس کو عزت نہیں دے رہا تو شریک کو کہاں سے عزت دے گا؟ بھائیو یہ دین سکھاؤ۔ میں نے اپنے استاد محترم سے میں کہا استاد یہ گلہ کرو، کہنے لگے کیا؟ میں کہا آپ نے ہمیں علم بھی سکھایا، آپ کا شکر، آپ نے ہمیں تبلیغ سکھائی، آپ کا احسان ہے، لیکن آپ نے گھر کی زندگی نہیں سکھائی۔ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ماں باپ کو ناراض کرتے رہے، بیوی کو ذلیل کرتے رہے۔ تو وہ مولانا احسان صاحب رونے لگے، کہنے لگے تو نے بڑی دیر کے بعد ہمیں بتایا۔ تو مولانا عبدالرحمان صاحب میرے دوسرے استاد بیٹھے تھے، فرمائے نہیں ہم نے بتایا۔ میں نے کہا استاد جی بتایا نہیں، گزارا ہے، گزر جائے۔ یہ چھوٹے اسٹیشن یہ رسالے والا پکانا، یہاں بڑی گاڑیاں نہیں ٹھہرتی، یہ سارے علماء بڑی گاڑیاں سیدھا جا کراچی کھلوندے۔ میرے بچوں معاشرت نہ سیکھی تو جنت اور جہنم کا مسئلہ بن جائے گا، اور اختلافی مسائل کوئی ادھر ہے کوئی ادھر ہے، ساری جنت میں جائیں گے۔ چونکہ یہ وہ چیزیں نہیں ہیں۔ مولانا انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی بہت بات قول فیصل ہے کہ جو انہوں نے فرمایا کہ ساری زندگی فقہ حنفی کی ترجیحات کو ثابت کرتے گزار دی، زندگی ضائع کر دی۔ ابو حنیفہ کو میری ترجیحات کی کیا ضرورت ہے؟ اور قیامت کے دن اللہ ان چاروں میں سے کسی کو رسوا نہیں کرے گا، کون راجے کون مرجو، یہ سب سردار ہے، اللہ ان میں سے کسی کو رسوا نہیں کرے گا۔ ان کی تحقیقات پہ کبھی راجے مرجو کے فیصلے نہیں ہوں گے۔ لیکن جو چیز میں ابھی بول رہا ہوں اس پہ جنت اور جہنم کا دار و مدار۔ ماں باپ کے ساتھ زیادتی ہو گئی، بیوی پر ظلم ہو گیا، بھائی کا حق مارا، بچوں کا حق مارا، زندگی جنت اور جہنم کے درمیان آ جائے گی۔ بد اخلاقی، میرے نبی سے پوچھا گیا ایو سیئۃ عمل، سب سے بڑی برائی کیا ہے؟ ہم نے کہا سوء الخلق والشق المطاع، بد اخلاقی اور بخل سب سے بری برائی، سب سے بڑی برائی۔ کہ ایو حسنۃ اعظم، سب سے بڑی نیکی کیا ہے؟ حسن الخلق والتواضع والصبر علی البلاء، اچھے اخلاق، صبر، تواضع اور اچھے اخلاق کے حقدار سب سے زیادہ میرے رشتے دار ہیں۔ رشتوں میں ماں ہے، باپ ہے، بیوی ہے، بچے ہیں، بہن بھائی، سب۔ اس رشتے کو محبت کا پانی پلاؤ، چین کی زندگی گزارو۔ تانے، طنز، بولیاں، شدت، یہ ہمارا ماحول بن چکا۔ بیوی کے ذمہ خامد کی روٹی بھی نہیں، کیوں؟ کہ اس نے نسل تیار کر لی ہے، اس کی گود میں جو پروان چڑھ رہی ہے نسل، اس کو اس نے ایک خوبصورت انسان کا روپ دینا ہے۔ لیکن وہ کبھی خامد کا تانا سنے، کبھی ساس کا سنے، کبھی سسر کا سنے، کبھی اپنی نندوں کا سنے، تو اس کی تو نیند حرام ہو جائے گی، اس نے اولاد کو کیا پالنا، کیا پرورش کرنا۔ تو میرے عزیزو، میں بڑے دکھ کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں کہ یہ ایسا صاحب ہے جو سارے علمی حلقوں میں چل رہا ہے، معاشرت پر تو جنت اور جہنم کا دار ہوگا۔ ایک گندا بول جو دلوں کو توڑ کے رکھ دیتا ہے،
وہ نیکیوں کو اڑا کے رکھ دیتا ہے۔ ایک میٹھا بول جو دلوں کو جوڑ دیتا ہے وہ گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، اگر اپنے گھروں کو آباد کرنا ہے تو نبی والے اخلاق سیکھو۔ میرے نبی نے 11 شادیاں کی ہمیں زندگی سمجھانے کے لیے، زندگی سمجھانے کے لیے۔ جو آدمی اللہ کو دیکھ لے اسے عورتوں کی کیا رغبت رہے۔ ما تزوجت وما زوجت الا بوحی من السماء نزل به جبریل۔ میں نے شادی کی، میں نے بیٹی کی شادی کی، جہاں کی پہلے آسمان سے حکم آیا پھر میں نے کی۔ زندگی سمجھانی تھی، کیونکہ نماز پڑھنا ہے، ایک لوٹا پانی 10 منٹ کا کام ہے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن بیوی یا ماں یا باپ یا بہن یا بھائیوں کی طرف سے آنے والی شدت کو برداشت کرنا، یہ روئے میں درد اتر جاتا ہے، تب جا کر برداشت پیدا ہوتی ہے۔ یہ مشکل ترین دین ہے، معاشرت کا دین مشکل ترین دین ہے۔ اس سے میرے نبی نے عملاً کر کے دیکھا ہے۔ جو جنت کو دیکھ لے، جو اللہ کو دیکھ لے، اس کے لیے دنیا میں آنا ہی قید ہے۔ معراج میں اللہ کو بھی دیکھ لیا، جنت کو بھی دیکھ لیا، پھر آگے شادیاں ہو رہی ہیں۔ 50 سال کے بعد 10 شادیاں، اس لیے تھی زندگی سمجھیں۔ ہر بڑی عمر سے چھوٹی عمر سے برابر کی عمر، زیادہ مالدار، درمیانے لیول کے، اپنے جیسی مالدار، اپنے سے غریب، اپنا گھر، اپنا قبیلہ، اپنا خاندان، خاندان سے باہر، مطلقہ، بیوہ، کماری، جتنی نسبتیں عورتوں کی، ساری نسبتوں میں شادی کر کے دکھا۔ یہی 4 نسبتیں عورتوں کی، ان سب میں گھر آباد کر کے دکھا، اور اچھے اخلاق کے ساتھ۔ سفر جہاد کا، حضرت عائشہ اونٹ پہ بیٹھی، گلے میں دیکھا ہار غائب، اتر گئی، میرا ہار ڈھونڈو، میں تو نہیں جاتا۔ تو میرے نبی کیا کہتے، چل بیٹھ، جہاد کا سفر ہے، تجھے ہار کی سوجھی ہوئی، چلو۔ اب آگے چلو بھائی ہار ڈھونڈو سارے۔ سب کو ہار ڈھونڈنے پہ لگا دیا، ہار ملا۔ صحابہ سفر جہاد، اور ایک ہار کے پیچھے آپ بیگم کی ناز اٹھا رہے ہیں، ڈھونڈو، نہیں ملا، رات ہو گئی۔ اچھا، مغرب عشاء میں پانی ختم تھا، وضو ہو کے اگلی منزل پہ پانی ہے، وہاں جا کے نماز پڑھنی، وہیں رات بیت گئی۔ اب لوگوں نے ابو بکر پہ چڑھائی شروع، تیری بیٹی نے آج یہ دکھایا، پانی کو نہیں، وضو کو نماز کیسے پڑھیں؟ ابو بکر غصے میں گئے اما عائشہ کے خیمے میں، آگے اللہ کے نبی گود میں سر رکھے سو رہے، اب وہ بول بھی نہیں سکتے، سوئی ہوئی، تو اور ادھر آ کے پسلی میں زور سے انگلی ماری، تو بیٹی تو عائشہ کہتے میں ایسے ہو گئی تاکہ میں ہلوں نہیں کہ اللہ کا نبی کہیں وہ اٹھ جاگ نہ جائیں، تو یوں کرتے رہے، یوں کرتے رہے۔ فجر کا وقت آ گیا، پانی کوئی کھلبلی مچ گئی، اللہ کے نبی اٹھ کر قرآن اتار دیا، بتائیے سعیداً طیباً فامسحوا۔ تو سالن عبادہ کہنے لگے، آل ابو بکر، یہ پہلی برکت نہیں تمہارے گھر کی، اس سے پہلے بھی بے شمار برکتیں اتری ہیں۔ تیمم کی آیت اتری حضرت عائشہ کے لاڈ اٹھانے کی وجہ سے، ناز اٹھانے کی وجہ سے تیمم کی آیت اتری۔ جب اماں جان نے کہا کہ اب چلیں، اب ہار نہیں ملتا، چلیں، انہوں نے کہا اچھا بھائی چلو، تو اٹھایا اونٹنی کو، تو ہار اس کے نیچے ہی پڑا ہوا تھا، اونٹنی کے نیچے پڑا ہوا تھا۔ یہ میرے نبی کی سنا۔ جہاد سفر ہے، آپ نے کہا چلو بھائی، سارے آگے چلے گئے، غائب ہو گئے۔ آپ نے عائشہ دوڑ لگاؤ گی؟ ام عائشہ نے کہا دوڑ لگاؤ گی؟ لگاؤں۔ تو کہتے ہیں ہم نے دوڑ لگائی، میں آگے نکل گیا، آپ پیچھے رہے۔ اب مجھ سے ساتھ دوڑ لگائیں کہ بیگم کے ساتھ؟ میں تو شروع میں لگائی تھی بیگم کے ساتھ دوڑ، اور چند سال گزرے تو پھر آپ نے جہاد سفر، آپ نے کہا آگے چلے گئے، آگے چلے گئے، سب غائب ہو گئے۔ عائشہ دوڑ لگاؤ گے؟ لگاؤں گا۔
تو کہنے لگے ان دنوں تبدن میں موٹی ہو گئی تھی. جب دوڑ لگی تو اللہ کے نبی آگے نکل گیا, ہاتھ ہی میں دل کا کہا عائشہ اب تو اور میں برابر ہو گئے. یہ زندگی میرے نبی نے سکھائی. آپ کبھی عائشہ کہتے, کبھی کہتے عائشو, عائشو لارڈز, عائشو یا عائشو, جیسے ہم نام ہی رکھتے تھے گوگا گوگی منا منی نہیں کہتے. تو میرے نبی یا عائشو. اگر آپ کو عربی ادب کا تھوڑا سا اندازہ ہو پھر آپ اس لفظ کا مزہ لے سکتے ہیں. یا عائشہ, کب کہتے یا حمیرہ, یا حمیرہ, لقمے بنا کے کھلاتے تھے. ہم عائشہ گلاس اٹھایا پانی پینے کے لیے, ہونٹ لگائے جہاں گلاس رکھا, میرے نبی ویسے ہی گلاس اٹھاتے جہاں حضرت عائشہ کے ہونٹ لگے ہوتے تھے وہاں ہونٹ لگا کے پانی پیتے تھے. اللہ کی قسم ہمیں سکھانے کے لیے, ہمیں سکھانے. پھر بڑی گوشت کی بڑی بوٹیاں ہوتی تھی, ابالی آتی تھی, حضرت عائشہ ایسے اٹھاتی اور ایک دو جگہ سے نوچ کے کھاتی اور پھر رکھ دیتی. تو اللہ کے نبی اٹھاتے اسی گوشت کے ٹکڑے کو جہاں حضرت عائشہ نے کاٹا ہوتا تھا وہاں سے کاٹ کاٹ کے کھاتے تھے. میرے رب کی قسم یہ صرف ہمیں سکھانے کے لیے, یہ ابواب پڑھانے کے ہیں. ان ابواب کو اگر آپ نے نہ پڑھا تو آپ ایک جاہل ہوگے گھر کی زندگی کے بارے میں. آپ کو کچھ پتہ نہیں ہوگا کہ گھر کی زندگی کیا ہوتی ہے, کیسے ہوتی ہے. عرب کے ماحول میں بیوی سے اظہار عشق عیب ہے, معشوق سے اظہار عشق فخر. میری بات سمجھ میں آ رہا؟ بیوی سے محبت کا اظہار عیب تھا, رن مرید زن مرید, تو ہمارے ہاں اور معشوق سے عشق یہ ایک فخر کی بات تھی. یہ چند شعر سنا تھا. هل تبكين ليلى اذا مت قبلها وقام على قبر النساء النواجح. لیلا کے لیے اس کا مجنون, ہم تو مجنون کہتے ہیں, اس کا نام تھا توبہ, توبہ بن السمہ الخفاج, عراق کا قبیلہ. خفاج مکے میں آباد ہے. اب نام آیا نا لیلا کا, کما لو اصاب الموت لیلا بکیتها وجاد لها دمع من العین الصافع. لیلا کا نام آیا. وأربت من لیلا بما لا انال ولا كل ما قرت به العین طاهح. پھر بھی لیلا کا نام آیا. ولو ان لیلا الخیلیة سلمت علی بدونی جندل وصفائح. لیلا کا نام آیا. 4 اشعار ہر بیت میں لیلا 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 لیلا. اس کی بیوی نہیں ہے, عشق ہے, اور وہ کھلم کھلا شعر کہہ رہا ہے. ترکت ہوا لیلا وسعدا بمعزل وعدت الى مسعوب اول منزل. سعدا لیلا وفینا یہ سب سچے کردار ہیں. اے ساڑھے ہیر رانجے دا بارش آتا دماغ الٹا ہوا ہے تو اس لکھ چڑھ لی. یہ کوئی کردار نہیں ہے, سسی پنو لیلا ہیر رانجے یہ سب, لیکن یہ سچے نام لیلا, سعدا, وفینا, سعاد, یہ سب صحیح کہانیاں ہیں. تو میں لیلا کی سنا رہا ہوں اور اس کا عاشق کھلم کھلا کہہ رہا مجھے لیلا سے عشق ہے. اس کے باپ نے کہا تو نے مجھے رسوا کر دیا. حرم میں تھے, کہیں توبہ کر تو آج کے بعد لیلا کا نام نہیں لے گا. تو وہ شاعر بلیغ تھا, کہنے لگا الہی تبت من کل المعاصی ولکن حب لیلا لا تتوب. اللہم لا تسلبنی حبها ابدا ویرحم اللہ عبدا قال آمین. یہ 2 شعر پڑھ کے میرے کو سنا دی کہ یا اللہ ہر گناہ سے توبہ, لیلا کی محبت سے نہیں, جو میری دعا پہ آمین کہے اس کا بھی بھلا کر. یہ میں نے آپ کو عرب کا ماحول بتایا.
اس ماحول میں کسی کا کہنا مجھے بیوی سے پیار ہے جگر گردے کا کام. یہ بات سمجھ میں آئی؟ اب سنو، مسجد میں محفل ہے اور میرے نبی سے ایک شخص پوچھتا ہے یا رسول اللہ من احب الناس الیک، آپ کو سب سے زیادہ کس سے پیار ہے؟ اور یہ کان میں نہیں ہو رہی بات، کھلا سوال ہے، کھلی مجلس ہے، اور آپ کھل کے فرماتے ہیں عائشہ سے. عائشہ سے وہ سائل بھی ہل گیا، سننے والے بھی ہل گئے، بھیا ایک ہی بڑی. اس نے جلدی سے سوال بدلا، یا رسول اللہ میرا مطلب ہے کہ مردوں میں سے کون کیا ہے؟ تو آپ نے نبض اس کی دیکھ لی، تو اب آپ نے کہنا تھا ابو بکر سے، تو آپ نے کہا عائشہ کے ابا سے. ابو ہا عائشہ کے ابا سے. میرے بچوں، میرے محترم اساتذہ و مفتیان، یہ زندگی پڑھانے کی ہے جو ان کے کام آئے گی. انشاءاللہ رفع یدین کرنے والے بھی جنت میں جائیں گے، نہ کرنے والے بھی جائیں گے. اگر کبائر سے اجتناب ہے، محرمات سے اجتناب ہے، تو اونچی آمین کہنے والی بھی جائیں گے، پس آمین کہنے والی بھی جائیں گے. تو مختلف ہی چیزوں میں جنت جہنم کا پھر معیار نہیں رہ جاتا، پھر اولا غیر اولا کا معیار رہ جاتا ہے. لیکن جو چیزیں میں آپ کو زندگی کی بتا رہا ہوں، ان پر جنت اور جہنم کے فیصلے ہونے والے ہیں. تو اپنے گھروں کو اگر آباد کرنا ہے تو اپنے نبی والے خوبصورت اخلاق کرنا، جس سے میرا گھر آباد ہوگا، آپ کے گھر آباد ہوگا. ایک آیت سنا دیتا ہوں جس میں پوری زندگی موجود ہے. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تمہاری بیوی تیرا لباس ہے. یہ اس سے تشبیہ ہے. آپ کا کیا خیال ہے؟ میں ابھی کپڑے بدل کر آیا ہوں، اس پر میں چائے گراؤں گا، خود سالن گراؤں گا، بلکہ وہ ضیافت جب کپڑے پہنے ہوں دھلے تو ہم آستینیں چڑھا کے کھانا کھاتے ہیں کہ کہیں آستین سالن میں نہ ڈوب جائے. سامنے ہم کوئی رومال رکھتے ہیں کہ اس پر کوئی سالن کا قطرہ نہ گر جائے، کوئی چائے نہ گر جائے، کوئی داغ لگے تو فوراً دھوتے ہیں. کبھی دیکھا کسی نے اپنا کرتا پھاڑنا شروع کر دیا؟ میں قربان جاؤں، قرآن کیا کلام ہے. ایک لفظ میں پوری زندگی سمجھا دی کہ جتنا لباس کو بچاتے ہو اتنے اس رشتے کو بچا لو تو زندگی آباد ہو جائے. ہن لباس وانتم لباس لہن. اللہ عورتوں سے بھی کہہ رہا ہے کہ تیرا خامن تیرا لباس، اور ہمیں کہہ رہا ہے تیری بیوی تیرا لباس. دونوں کو اللہ نے سمجھا دیا کہ جتنا لباس کی حفاظت کرتے ہو اتنا اس رشتے کی حفاظت کر لو تو گھر غریب کا مالدار کا. گھروں کی آبادی کا تعلق نہ علم سے ہے، نہ فتوے سے ہے، نہ پیسے سے ہے، نہ فقر سے ہے. گھروں کی آبادی میٹھے بول سے، اچھے اخلاق سے، محبت سے، اظہار محبت سے. ڈاکٹر عبدالحی رحمۃ اللہ علیہ کی پڑھ رہا تھا میں واقعات، تو اس میں انہوں نے خود ہی اپنا ایک واقعہ ارشاد فرمایا کہ میں اپنے ایک مرید کے گھر گیا کھانا کھانے، تو کھانا بہت بڑھیا تھا. تو فرمایا کہ کس نے کھانا بنایا؟ کہا جی بیگم نے. کپڑا بلا کر کہا بیٹی آپ نے کھانا بہت اچھا بنایا تھا، آپ کا شکر گزار ہوں. تو اس نے رونا شروع کر دیا. تو ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے بیٹی رونے کی کیا بات ہے؟ کہ حضرت آپ کے مرید کے پاس 30 سال ہو گئے، ایک دفعہ کبھی اس نے نہیں کہا تو نے کھانا اچھا بنا. حوصلہ افزائی کرو، تعریف کرو. وہ خوشامد حرام ہے، تعریف تو حق ہے. وہ جو آتا نا اس کے منہ میں مٹی ڈالو، اس سے مراد تعریف نہیں خوشامد. میں بڑے اشکال میں رہتا تھا کہ حوصلہ افزائی تو حق، اور یہ آ رہا ہے کہ جو تعریف کرے اس کو منہ میں مٹی ڈالو. تعریف تو حوصلہ افزائی ہوتی ہے. پھر ابن ماجہ پڑھاتے ہوئے میرے سارے سوال حل ہو گئے. یا معاذ ایاک والتمادح فإنہ الذبح. معاذ خوشامد سے بچنا، یہ ذبح کر دینا ہے. جہاں جہاں یہ لفظ آتا ہے تعریف کرے منہ میں مٹی ڈالو، خوشامد خوشامد خوشامد. تعریف میرے نبی تعریف کر،
اپنے صحابہ کی کتنی تعریف فرما رہے ہیں، موقع موقع پر ان کی تعریف فرما رہے ہیں۔ تو اپنے رشتوں میں اپنے رشتوں کو پانی لگاؤ، میٹھے بول کے ساتھ تعریف کرو، کھانا بنا کا اچھا بنا ہے، لباس پہنا کیا خوبصورت لگ رہا ہے، ماں کی تعریف کرو، باپ کی تعریف کرو، استاد کی کرو، استاد شاگرد کی کرے، اس سے حوصلہ بڑھتا ہے۔ خوشامد حرام ہے، تعریف میرا حق ہے، آپ کا حق ہے۔ میں آپ کی کوئی تعریف دیکھوں، آپ کا کوئی تقریر دیکھوں، آپ کی کوئی چیز دیکھوں تو میرے ذمہ ہے کہ میں آپ کی حوصلہ افزائی کروں۔ تو رشتوں کو پانی پلانے کے لیے حوصلہ افزائی، تعریف، کمیوں سے درگزر، اس سے میرے عزیزوں گھر آباد ہوتے ہیں۔ وہ عالم کا گھر ہو، مفتی کا گھر ہو یا کسی ان پڑھ کا گھر ہو، گھروں کی یہ شکل و صورت 4 دن کا کھیل ہوتا ہے، کشش ختم ہو جاتی ہے، لیکن حسن سلوک، حسن اخلاق ایسا حسن ہے جو ہمیشہ چڑھتے سورج کی طرح چڑھتا ہے، کبھی ڈھلتا نہیں۔ سورج تو نصف النہار پہ آ کے ڈھل جاتا ہے، اخلاق کا سورج موسم نہیں ڈھلتا ہے، یہ چڑھتا جاتا ہے، چڑھتا جاتا ہے۔ تو اپنے گھروں کو آباد کریں حسن سلوک کے ساتھ، حسن اخلاق کے ساتھ۔ میرے نبی حضرت میمونہ کے گھر میں تھے، اب رات کو پیشاب ہے، باہر نکلے، پیچھے آنکھ کھل گئی اماں جان کی، دیکھا بستر خالی، چکر دے دیا ان کو، سوگن بنے، کہنے لگی اچھا میری باری میں مجھے چھوڑ کر دوسری بیوی کے پاس چلے گئے، سوگن بن، کنڈی لگا دی، اللہ کے نبی آئے، دروازہ بند، آپ نے دستک میمونہ دروازہ کھولو، کہا میں تو نہیں کھولتی۔ آپ نے کہا کیوں؟ کہا مجھے چھوڑ کے دوسری بیوی کے پاس چلے گئے۔ اللہ کے بندے انی حاقن، حاقن کہتے ہیں زور سے پیشاب آیا، کہا مجھے پیشاب آیا تھا بڑے زور کا، کوئی پیشاب نہیں، مجھے پتا ہے آپ کہاں گئے ہیں۔ وہ حضرت عائشہ پیشاب ہو رہا تھا، تو آپ نے کہا اب میمونہ انا رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں، صرف تیرا خامد نہیں ہوں، میں کیسے خیانت کر سکتا ہوں؟ ترنت کو کرنٹ ہے، پہلے وہ سوکن پن آئے گا تھا، سوکن، کن کیسے کہتے ہیں؟ لوہے کو تیز کرتے ہوئے، دھار بناتے ہوئے جو چھوٹے چھوٹے ذرات اڑتے ہیں، ذرات، اس کو کن کہتے ہیں۔ آنکھ میں پڑ جائے نا تو آنکھ آدمی تڑپ جاتا ہے، تو جس کی آنکھ میں 100 ذرے پڑ جائیں اس کا کیا حال ہوگا؟ یہ ہے سوکن، سوکن، اس سے ہے کہ آنکھوں میں 100 ذرے پڑ گئے، بشر ہے۔ تو انہوں نے کہا، آپ نے کہا میں اللہ کا رسول ہوں، میں خیانت کر سکتا ہوں؟ پھر تو جا کے نا دروازہ کھولا، ڈرتے ڈرتے، تو اللہ کے نبی مسکراتے ہوئے آئے اور آ کر اپنے چادر پہ ایک لفظ، ایک لفظ، میرا عزیزو، یہ میرے نبی کی خوبصورت زندگی ہے جس میں یہ سارے دروس موجود ہیں۔ زندگی کو حسین بنانے کے لیے پیسہ نہیں چاہیے، اخلاق چاہیے، شکل صورت بھی نہیں چاہیے، اخلاق چاہیے، اچھے اخلاق، میٹھا بول، ایک بول پہ دل خرید۔ میں سناتا رہتا ہوں، سنا کے پھر بس کرتا ہوں۔ میری زندگی سفروں میں گزر گئی، ذوق تھا پڑھنے پڑھانے کا، مقدر میں تبلیغ تھی، تو بس کبھی عرش پر، کبھی فرش پر، کبھی ان کے در، کبھی در بدر، غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا، کبھی راستوں میں تنہا، کبھی ہوں ورود صحرا، میں جنوں کا ہم سفر ہوں، میرا کوئی گھر نہیں۔ تو زندگی گزر گئی سڑکوں پر، ٹرکوں بسوں کے پیچھے جملے ہوتے ہیں میں نے جوڑے ہوئے ہیں۔ تو نئی بس کے پیچھے لکھا ہوتا ہے ویکھ ٹور چکوری، چکور نخرے سے چلتا ہے۔ میں نے زامبیا کے جنگل میں چکور دیکھا نا، تو مجھے پتا چلا کہ ویکھ ٹور چکوری کا کیا مطلب ہے۔ تو چکور بڑے نخرے سے چلتا ہے، جب پرانی ہوتی ہے تو لکھا ہوتا ہے ہارن دے کر پاس کر، جب اور پرانی ہوتی ہے تو لکھا ہوتا ہے یا پاس کر یا برداشت کر، جب وہ اور پرانی ہو تو ایک ملنگ بنا ہوتا ہے، لکھا ہوتا ہے نہ چھیڑ ملنگ۔ پرانی کو جب رنگ روغن ہو جاتا ہے تو پھر لکھا ہوتا ہے خدا نے ایک بار پھر دلہن بنا دیا۔ یہ تو ہے لایانی، لیکن ایک بامانہ سناتا ہوں۔ میں ایسے نا کتاب پڑھ رہا تھا، گاڑی میں بیٹھا ہوا، تھک کے نا میں نے ایسے سر پر چیئر اوپر اٹھایا،
تو ہم ایک بس کو کراس کر رہے تھے، اس کے پیچھے ایک جملہ لکھا تھا جس پر میں یہ وہ سناتا ہوں آپ کو کہ کیا کمال ہے، لقمان کی حکمت اس نے سنو دی۔ لکھا تھا دل، بہت بڑا سرخ رنگ کے ساتھ دل، آگے لکھا تھا برائے فروخت، برائے فروخت، نیچے لکھا تھا قیمت، آگے لکھا تھا ایک میٹھا گول، ایک میٹھا۔ بچوں آپ کے ساتھ علم کی نسبت ہے، سختی کا پول نہ بول، شدت کی۔ ہماری کتابت نے ہمیں جتنا نقصان پہنچایا اتنا اوروں نے نہیں پہنچایا، ہمارے خطیبوں نے جتنا نقصان پہنچایا اتنا اوروں نے نہیں پہنچایا۔ شدت، گالی کا جواب گالی، بدتمیزی کا جواب بدتمیزی، یہ اہل حق کا شیوا نہیں۔ قالوا سلاما، وہ قالوا سلاما والے تھے ہمارے بڑے، گالی کا جواب گالی نہیں دیتے تھے، شدت کا جواب شدت سے نہیں دیتے تھے، بدتمیزی کا جواب اخلاق سے دیتے تھے، اور سارے تزکیہ کی انتہا حسن سلوک اور حسن اخلاق، سلوک کی منزلوں کی انتہا ہے اخلاق اچھے کچھ، نرمی اختیار کرنا، اللہ کہیں ممبر پہ بٹھائے اختلافی مسائل پہ تقریر نہ کرنا، یہ وہ جو لوگوں کی جو ضرورت ہے وہ لوگوں کو بتانا، محبت سے، پیار سے، مٹھاس سے۔ اختلافی چیزیں درسگاہ کی ہیں، تحقیق کرنی ہے تو ضروری ہے، لیکن جب ممبر پر آؤ دین پیش کرو، زندگی پیش کرو، بیوی سے ملو مسکرا کے ملو، ماں سے ملو مسکرا کے ملو، چہرے کی بشاشت کی صدقہ ہے۔ ابتسام کفی وجہ اخی اسام، اور بیوی گرم ہو جائے چپ ہو جاؤ، کام ختم ہو جائے۔ ایک نوجوان آیا کہنے لگا میرا بیوی سے جھگڑا رہتا ہے، کوئی تعویذ دو۔ میں نے کہا بیویوں بے تعویذ نہیں چلتے ہوتے۔ تو کیا کروں؟ میں نے کہا ایک سنت پہ عمل کرو، جب بھی کھانے پر بیٹھو 2-3 لقمے ہاتھ سے کھلا دیا۔ اس نے کہا اس سے کیا ہوگا؟ میں نے کہا پہلے تم کرو پھر دیکھو کیا ہوتا ہے۔ 2 ہفتے بعد اس کا فون آیا، ویسے کچھ نہیں، تو میں نے کہا میری بات کا کیا ہوا؟ کہا جی کچھ نہیں ہوا۔ میں نے کہا کیوں نہیں کیا؟ تو مجھے شرم آتا۔ میں نے کہا لڑتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ سنت میں عمل کو تو شرم۔ گام پہلوان آ گیا تھا ادھر تقسیم کے، امرتسر کا تھا کشمیری، تقسیم کے بعد لاہور آ گیا تھا، سبزی لیتے ہوئے کوئی جھگڑا ہو گیا، سبزی والے اس نے وہ وزن کرنے والا پاٹ اٹھا کے مارا، یہاں لگا خون نکلا، اس نے وہ پگڑی کو کھول کے نیچے سے پھیر کے یوں باندھ کے چل پڑا۔ تو لوگوں نے کہا پہلوان جی، گاما پہلوان منفرد گزرا، 50 سال میں کبھی شکست نہیں کھائی۔ تو جیسے آپ کو خون نکال دیا، آپ چپ کر کے چل پڑے، کہنے لگا ماڑے نو مار دیا شرم آتا، ماڑے نو مار دیا شرم آتا۔ عورت کمزور تھا تو بے وقوف ہے، چل میں نے جو کہا کر۔ گھنٹے بعد اس کا فون آیا، میں نے جو اس کے منہ میں لقمہ ڈالا اس کا منہ کھلا ہے، کہنے کہ تم خود تو نہیں کر سکتے، کس نے یہ سبق سکھایا؟ کہنے لگے میں نے کہا مجھے مولوی طارق جمیل نے سکھایا۔ اس نے ایسے جھولی اٹھا لی، اللہ اس کا بھلا کرے، جیسے تمہیں انسان بنائے۔ ہماری قوم راجپوت ہے، ہم میں ایک شاخ ہے رنگڑ، وہ بالکل ہی پیدل ہوتے ہیں، یعنی بہت ہی اکھڑ ہوتے ہیں، پیدل کم یہ بیگل اکھڑ ہوتے ہیں۔ تو ایک ہمارے قریبی دوست وہ ہمارے ساتھ ایسی جماعت میں میں روز میری یہ باتیں سنتے مجھے نہیں پتا گھر میں کیا تبدیلی ہے۔ میں نے ان کے گھر فون کیا، میں نے کہا امین بھائی ہیں؟ کہا جی کوئی نہیں۔ بیگم نے کہا کوئی نہیں۔ میں نے کہا بتا دینا۔ تو کچھ دیر بعد ہنستے ہوئے مولانا صاحب آج بڑا لطیفہ ہوا۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ میں نے کہا میں گھر میں آ کے میری بیگم نے کہا تھارے مولوی کا فون آیا تھا۔ میں نے کہا کون سا مولوی؟ کہا وہی جس نے تمہیں رنگڑ سے انسان بنا دیا۔ میں نے کہا میں پہلے انسان نہیں تھا کرنے۔ وہ کیسے؟ کہا تو بتا تیری میری شادی کو کتنے سال ہوئے؟ میں نے کہا 27 سال۔
کہ 27 سال میں ایک دفعہ ہنس کے بولا ہے میرے ساتھ؟ تو کہ میں سر کھجانے لگا کہ 27 سال میں ایک دفعہ کبھی ہنس کے نہیں بولا تھا. جب سے تمہارے بیان سننے شروع کیے تو پھر گھر کی زندگی سمجھ میں آئی. ایک ہمارے جتوئی سردار تھے، فوت ہو گئے، ان کا نوکر آتا تھا جب ہماری جماعت زمیندارہ چلتی تھی، وہ بیان سنتا تھا، پھر بیٹھ کے مجلس اس میں بھی سنتا تھا. تو مجھ سے کہنے لگا، ہوگا کوئی 60-65 سال، مولانا صاحب میں اس باری اپنی سواڑی سے بھی ہماری علاقے کی زبان میں اپنی سواڑی میں آخیا میرا دل نہیں کرتا تینوں باہوں منجی تے تیرے پیر دھو تے میں پانی پیواں. اس وقت میں نے آخیا لاکھ لانا. ساری حیاتی میں لتر مارے جس نے میرے چٹے وال ہو گئے ہونا نہ میں تیرے پیر دھوتے پینا. میں انہوں نے آخیا مینوں پتہ ہی کوئی نہ بھائی سواڑی نال بھی چنگا کریندا، مینوں تو ہن پتہ لگا بھی چنگا کریندا. تو میرے عزیز میں نے آپ کا وقت زیادہ لے لیا، بلکہ اپنا وقت زیادہ لے لیا. میں نے آگے 3 گھنٹے کا سفر کرنا ہے. تو ان بچوں سے بھی کہتا ہوں، اپنے آپ سے بھی، آپ سب سے، آپ سب بچوں سے، اپنی زندگی کو خوبصورت بناؤ، اچھے اخلاق کے ساتھ، اچھے اخلاق کے ساتھ، اچھے اخلاق کے ساتھ. اور چھٹیاں ہو رہی ہیں تو نچلے درجوں والے چلے کے ارادے کر لو، جو فارغ ہو رہے ہیں سال کے ارادے کر لو، تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا، بہت فائدہ ہوگا.